الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجوف کے اعلال کے قواعد۔ آج جو بحث اپنے عزیزوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اجوف کے اعلال کے قواعد ہیں۔ چند ایک قواعد اعلال اجوف بیان کروں گا جو کہ صرف میر میں مطلب ہے آگے پیچھے آئے ہیں، لیکن یہ اکٹھے قواعد جو ہے نا، اگر ہم لوگوں نے ان کو یاد کر لیا تو یہ صرف میر میں جب یہ اجوف کا موضوع ہم شروع کریں گے تو اس وقت ہمیں کیا ہوگی اگر جان بڑی آسانی ہوگی۔ ادھر صرف میر سے بھی آج اجوف کا بحث شروع کرنی ہے، تو اجوف کے جو قواعد ہیں وہ میں ایک اور جگہ جس کتاب کا نام ہے صرف متوسطہ، جناب حمید محمدی، آغا حمید محمدی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، وہاں سے کچھ اجوف کے قواعد آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جن میں سے اجوف کا ایک قاعدہ یہ ہے اعلال کا میرے عزیز بھائیوں کہ اجوف واوی ہو یا یائی، اجوف واوی ہو یا یائی، اگر مضارع مضموم العین ہو یعنی یفعلو کے وزن پر ہو تو اس مضارع کی جو ماضی ہے، ماضی معلوم ہو یا ماضی مجہول ہو، چھٹے صیغے سے لے کر 14ویں صیغے تک، چھٹے سے لے کر آخر تک مضموم الفا ہو جاتا ہے، یعنی فا کلمے کے اوپر ضمہ آ جاتا ہے۔ اور اگر مضارع یفعل ہو یا مضارع یفعل ہو تو اس مضارع کی ماضی معلوم اور مجہول میں چھٹے صیغے سے لے کر آخر تک جو فا کلمہ ہیں وہ مکسور ہو جاتا ہے۔ مثالیں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ قاعدہ کیا بیان کیا عزیزو؟ اجوف کا پہلا قاعدہ کہ اجوف واوی ہو یا یائی، اگر مضارع یفعلو کے وزن پر ہو، مضارع یفعلو ہو تو ماضی معلوم یا ماضی مجہول اس کی جو ہے چھٹے صیغے سے لے کر 14ویں تک آخر تک، یعنی جو ہے فا کلمہ کیا ہو جاتا ہے؟ مضموم ہو جاتا ہے، فا کلمہ مضموم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر مضارع اجوف کا یفعلو یا یفعلو کے وزن پر ہو تو ماضی معلوم یا ماضی مجہول چھٹے صیغے سے لے کر آخر تک مکسور الفا ہو جاتا ہے، فا کلمہ کے نیچے کسرہ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ توجہ فرمائیے۔ مثلاً اجوف واوی ہے فعلا یفعلو، مادہ ہے جناب ہمارے پاس القول، ٹھیک ہے، تو اس کی آپ دیکھیں ماضی جو معلوم ہے وہ بھی چھٹے صیغے سے، کیونکہ مضارع یفعلو کے وزن پہ ہے تو چھٹے صیغے سے مضموم الفا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ماضی مجہول جو ہے وہ بھی مضموم الفا ہو رہی ہے جب مضارع یفعلو کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جناب علی آپ دیکھیں گے پہلے ماضی معلوم ہے مثلاً تو کیسے بلا گردان کرتے ہیں فعلا یفعلو کی، شفعلو سے ماضی معلوم القول ہے جناب، دیکھو ہم کہتے ہیں کالا، کالا، کالو، کالت، کالتا، کولنا، یہ چھٹا صیغہ جی کولنا، دیکھا کولنا، کولتا، آخر تک اسی طرح لے جائیں گے، مطلب ہے کولنا شروع ہو گیا چھٹے صیغے سے، کولنا، کولتا، کولتما، کولتم، کولتے، کولتما، کولتما، کولتم، کولتے، کولتما، کولتنا، کولتو، کولنا، آخر تک لے جائیں گے۔ اسی طرح جناب علی جو ماضی مجہول ہے اسی باب کی
وہ بھی چھٹے سیغے سے کیا ہو جاتی ہے؟ مضموم الفا ہو جاتی ہے۔ شاہد مثال پیش کرنے لگا ہوں، کیلا کیلا، کیلو کیلت، کیلتا، کلنا کلنا، آگے کلتا کلتما کلتم، آگے جو ہے نا فاعل فعل کے اوپر کیا رہے گا آقا جان؟ ضمہ ہی رہے گا، آخر تک ضمہ رہے گا۔ یہ اب ماضی معلوم جو ہے البے، جس کا مادہ مثلاً بے ہے اور فعل کیا ہے؟ فعلا یفعلو، کیا بتایا بھلا؟ اگر اجوف یائی ہو، ٹھیک ہے، یا واوی، فعل مضارع اس کا یفعلو کے وزن پر ہو تو چھٹے صیغہ سے لے کر آخر صیغہ تک کیا ہو جاتا ہے؟ مکسور الفا ہو جاتا ہے، معلوم میں بھی، ماضی معلوم میں بھی، اور ماضی مجہول میں بھی۔ توجہ فرما لیں آپ، جیسے جی باآ 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 باؤ باعت باعتا، توجہ، شاہد مثال بےنا بےنا بےتا بےتما تا آخر، یعنی چھٹے صیغے کے بعد جو فا کلمہ ہے اس کے نیچے کیا آ جاتا ہے آقا جان؟ کسرہ آ جاتا ہے۔ مجہول اس کی دیکھنا چاہیں آپ، کیونکہ مضارع یفعلو ہے، یہ بھی مد نظر ہے۔ ماضی مجہول بی آ بی آ بیو بیت بیتا بئنا بئتا بئتما تا آخر، بئنا چھٹا صیغہ آ گیا جی، ٹھیک ہے۔ یعنی ماضی مجہول میں اور ماضی معلوم میں چھٹے صیغے سے آخر تک کیا ہو جاتا ہے؟ مکسور الفا ہو جاتا ہے۔ کعبہ آقا جان اگر مضارع اجوف کا یفعلو ہو تو، اگر یفعلو ہو مضارع اجوف واوی یا یائی کا، پھر بھی جو ہے نا ماضی معلوم یا مجہول میں کیا ہو جاتا ہے آقا جان؟ جو فا کلمہ ہے وہ مکسور ہو جاتا ہے۔ اس کی بھی الخوف فاعلہ یفعلو ہے، مثلاً یہ آلو کے وزن پہ مضارع، خافا خافا خافو خافت خافتا خفنا خفتا، چھٹے صیغے سے آگے فا کلمے کے نیچے کیا آ رہا ہے جان؟ کسرہ آ رہا ہے، فا کلمہ مکسور ہو جاتا ہے۔ یہ میرے عزیزو پہلا قاعدہ جو آپ کی خدمت میں اجوف کا عرض کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا قاعدہ عرض کرنے لگا ہوں، لیکن اپنے دل کے اطمینان کے لیے پھر کر رہا ہوں۔ اجوف واوی ہو یا یائی، اگر اس کا مضارع یفعلو کے وزن پر ہو تو ماضی معلوم اور ماضی مجہول جو ہے اس کی چھٹے صیغے سے لے کر آخر تک مضموم الفا ہو جاتی ہے، فا کلمے کے اوپر ضمہ آ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس اجوف کا مضارع یفعلو ہو یا یفعلو ہو تو اس کی ماضی اور مضارع، ٹھیک ہے، ماضی معلوم اس کی اور ماضی مجہول اس کی، اگر مضارع یفعلو ہو یا یفعلو ہو تو اس کی ماضی معلوم اور ماضی مجہول چھٹے صیغے سے لے کر 14ویں تک یعنی آخر تک جو ہے کیا ہو جاتی ہے؟ مکسور الفا ہو جاتی ہے۔ فا کلمے کے اوپر کیا آ جاتا ہے جان؟ کسرہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں، قاعدہ کو دہرا دیا ہے دوبارہ۔ اب جناب توجہ فرمائیں، اجوف کا دوسرا قاعدہ کیا ہے جی؟ اجوف واوی مجرد ہو یا مزید، اجوف واوی مجرد ہو یا مزید، اگر اس کی مصدر میں واو ما قبل مکسور الف سے پہلے ہو، مصدر ہے اس کی مصدر میں واو ہو، واو کا ما قبل کیا ہو؟ مکسور ہو۔ کون سی واو آقا جان؟ وہ جو الف سے پہلے ہے، واو ما قبل مکسور جو الف سے پہلے ہے وہ واو یا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ماضی میں بھی اعلال ہوا ہو، جیسے توجہ فرمائیں، قوام، واو ہے یا نہیں؟ واو مصدر ہے، قوام واو ہے، واو کا ما قبل مکسور ہے، قوام، الف سے واو پہلے ہے تو یہ واو کیا ہو جائے گی؟ یا میں تبدیل ہو جاتی ہے، قوام سے بن جائے گا قیام۔ ان کے بعد سے کیا بن گیا ہے جی آقا جان؟ ٹھیک ہے، ان
کی یاد، قاعدہ کیا ہوا ہے جی؟ اجوف واوی مجرد ہو یا مزید، اگر اس کی مصدر میں واو ما قبل مکسور، واو ما قبل مکسور الف سے پہلے ہو تو وہ وا یا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ماضی میں بھی اعلال ہوا ہو، جیسے جناب قوام سے قیام۔ اب یہ جو قاعدہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ مصدر میں واو ما قبل مکسور، دیکھو واو ہے نا، واو قوام، واو ما قبل مکسور، اور یہ واو الف سے بھی پہلے ہے، آگے الف ہے نا، قوام کے واو کے آگے الف ہے، تو یہ واو کس میں تبدیل ہو جاتی ہے جی؟ یا میں۔ قوام سے بن جائے گا قیام۔ ان کے بعد وا ہے، وا کا ما قبل کیا ہو؟ مکسور ہو، یہاں بھی قاف کے نیچے کسرہ ہے، الف سے واو پہلے ہے تو یہ یا میں تبدیل ہو جائے گی۔ ان کے بعد سے بن گیا ان کی یاد۔ توجہ فرمائیں میرے عزیزو، دو قاعدے اجوف کے بیان ہوئے۔ تیسرا قاعدہ جو ہے نا اجوف کا، توجہ کریں، واو اور یا متحرک، واو اور یا متحرک اگر عین الفعل واقع ہوں، عین الفعل کی جگہ پہ آ جائیں، واو اور یا متحرک اگر عین الفعل کی جگہ پہ واقع ہوں اور ما قبل ان کا حرف صحیح اور ساکن ہو، تو ان کی حرکت جو ہے وا یا کی ما قبل کو دے دی جاتی ہے، پہلے والے کو دے دی جاتی ہے۔ کیا جی؟ واو اور یا متحرک، واو اور یا متحرک اگر عین کلمہ میں ہوں اور ان کا ما قبل یعنی واو اور یا کا ما قبل حرف صحیح اور ساکن ہو، تو ان کی حرکت وا اور یا کی ما قبل یعنی پہلے والے کو دے دی جاتی ہے، جیسے جناب یک وہ لو، یک وہ لو سے بن جائے گا یکو لو۔ کیوں بھلا؟ قاعدہ کیا ہے؟ واو یا متحرک ہو، یک وہ متحرک ہے، ما قبل حرف صحیح اور ساکن ہو، یک قاف حرف صحیح اور ساکن ہے، تو اس وا کی حرکت کس کو آگا جی؟ ما قبل یعنی جو قاف ہے اس کو دے دیں گے، تو کیا بن جائے گا؟ یقولو۔ اسی طرح اگلا کلمہ میں دیکھیں، یخوافو، واو متحرک ہے، ما قبل حرف صحیح اور ساکن ہے، وا کی حرکت ما قبل کو دے دی، بن گیا یخوفو۔ اب یہ واو کی مثال تھی، یا کی لیں، یب یہ او، قاعدہ کو بھی مد نظر رکھیں، واو متحرک ہو یا یا متحرک ہو، یہ یا کی مثال ہے، یا متحرک ہو، عین کلمہ واقع ہو، یہ عین کلمہ ہے، یب یہ یا متحرک ہے، عین کلمہ واقع ہے، اور ما قبل حرف صحیح اور ساکن ہو تو اس کی حرکت ما قبل کو دے دی جاتی ہے، یب یہ او، یہ کی حرکت ما قبل کو دے دیں گے، بن جائے گا یبی او۔ اسی طرح آگا جان، یک و لو، یک و لو، تو اس کا کیا بن جائے گا میرے عزیزو؟ یک و لو کا واو کی حرکت ما قبل کو دے دی تو بن گیا یکو لو۔ یہ ہمارا جی تیسرا قاعدہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ چوتھا قاعدہ کا جان، چوتھا قاعدہ، واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح الف میں تبدیل ہو جاتی ہے، وا اور یا متحرک ہو، ما قبل ان کا مفتوح ہو تو وہ وا یا الف میں تبدیل ہو جاتی ہے، وا اور یا متحرک ما قبل مفتوح قلب بے الف می شود، وا اور یا متحرک ما قبل مفتوح الف میں تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے جناب توجہ کیجئے، کا و لا، واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، واو متحرک ہے نا، ما قبل جو قاف وہ بھی متحرک ہے، تو کس میں یہ واو تبدیل ہو جائے گی؟ الف میں، بن جائے گا کالا۔ با یا متحرک ما قبل مفتوح الف میں تبدیل ہو گئی، بن گیا با آ۔ خاو فا، وا متحرک ما قبل مفتوح الف میں تبدیل ہو جائے گی، بن جائے گا خا فا۔
ٹھیک ہو گیا گا جان. یہ قاعدہ نمبر جو ہے ابھی آپ کی خدمت میں یہ تیسرا اور یہ چوتھا قاعدہ بیان کیا ہے. پانچواں قاعدہ سنیں. پانچواں قاعدہ جی کیا ہوگا؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں. وا اور یا مقصور، وا اور یا اجوا واوی پڑھ رہے ہیں نا، یا یائی، اجوف کی وجہ سے اجوا واوی یا یائی، تو وہ وا اور یا مقصور یا مضموم ہوں، عین الفعل یا لام الفعل میں بھی ہوں. وا اور یا، توجہ، وا اور یا مقصور یا مضموم ہوں اور عین الفعل یا لام الفعل میں واقع ہوں، اور ان کا ما قبل حرف صحیح اور متحرک ہو. ان کا ما قبل حرف صحیح بھی ہو اور متحرک کی بھی ہو، تو ان کی حرکت کو سالب کرنے کے بعد، ما قبل کی حرکت کو سالب کرنے کے بعد اس وا اور یا کی حرکت کو جو ہے ما قبل کو دے دی جاتی ہے. دوبارہ، وا اور یا مقصور یا مضموم ہوں اور عین الفعل یا لام الفعل واقع ہوں، اور ان کا ما قبل حرف صحیح اور متحرک ہو، تو اس ما قبل کی حرکت کو ہٹانے کے بعد اس وا اور یا کی حرکت جو ہے اس کو دے دی جاتی ہے. توجہ، کوویلا آگا جان، واو کے اوپر حرکت ہے یا نہیں؟ واو یا مقصور، یہاں وا مقصور ہے، اور کیا بتایا؟ عین الفعل یا لام الفعل واقع ہوں. یہ کس میں واقع ہے؟ عین الفعل میں واقع ہے. اور ما قبل ان کا حرف صحیح اور متحرک ہو، قاف کے اوپر حرکت ہے، صحیح ہے، اس قاف کی حرکت ہٹا لیں گے، اس کی حرکت پیچھے چلی جائے گی. کوویلا، قاف کی حرکت ہٹائی، وا کی حرکت قاف کو دے دی، بن گیا کیا گا جان؟ کوویلا سے کیولا. اسی طرح اگلا مسئلہ میں بو، یہ آ سے کیا بننا چاہیے جی؟ با کی حرکت ہٹا دو، یا کی حرکت ما قبل کو دے دو، بن جائے گا بی آ. بی آ. ید او وو نا، یہ وا اور یا مقصور کی مثالیں تھیں. اب وا اور یا اگر مضموم ہے، عین الفعل یا لام الفعل ہے، تو اس پہ توجہ رہیں. ید او وو نا، ید او وو نا، وا مضموم ہے، ٹھیک ہے، اور ما قبل جو ہے وہ حرف صحیح اور متحرک عین، عین کی حرکت والا ضمہ ہٹا دیں، وا کا ضمہ عین کو دے دیں، کیا بن جائے گا جان؟ ید او نا، ید او نا. پھر وا اور اگلی وا دو ساکن اکٹھے ہو گئے، ایک واو گر جائے گی، بن جائے گا ید او نا. ید او نا سے بن گیا ید او نا، ایک واو گر گئی ہے. اسی طرح جی اگلی ایک اور مثال لیں. یرمیو نا، یرمیو نا، یہاں کیا آگا جان؟ یا مضموم ہے، یا مضموم ہے، ما قبل جو ہے وہ کیا آگا جان؟ حرف صحیح اور متحرک ہے. ما قبل کی حرکت گرا کر یا کی حرکت ما قبل کو دے دیں، میم کی حرکت ہٹا کر یا کی ما قبل کو دی، تو کیا بن جائے گا؟ یرمونا، یرمو، یرمونا. تو یا اور وا، یا اور وا التقاء ساکنین اکٹھے، یا گر گئی، بن گیا یرمونا، یرمونا. یہ آگا جان ہمارا پانچواں قاعدہ ہے. اس قاعدے کے اندر کیا بیان ہوا ہے؟ وا اور یا مضموم، وا اور یا مقصور یا مضموم اگر عین الفعل یا لام الفعل میں ہوں، عین الفعل یا لام الفعل میں ہوں، اور ما قبل ان کا حرف صحیح اور متحرک ہو، تو اس ما قبل حرف صحیح اور متحرک جو اس کی حرکت ہٹانے کے بعد اس وا یا والی حرکت جو ہے اس ما قبل کو دے دی جاتی ہے. جیسے مثالیں دی ہیں، کوویلا سے کیولا، بویا سے بیا،
यदओवूना से यदऊना, यरमीयूना से यरमूना, फिर यागिरी यरमूना। उम्मीदवार है मतलब पहुंच गया होगा। एक कायदा नंबर और आगा जान, कायदा नंबर छठा जो है ना इसको रखें बहुत। हर्फ इल्ला जो है इल्तिकाए साकिनैन में हज़फ हो जाता है। हर्फ इल्लत इल्तिकाए साकिनैन की सूरत में जब दो साकिन इकट्ठे होते हैं तो हर्फ इल्लत गिर जाता है। ये कायदा नंबर 6 आपकी खिदमत में बयान किया है। हर्फ इल्लत इल्तिकाए साकिनैन यानी दो साकिन होने की सूरत में हर्फ इल्लत गिर जाता है। जैसे आप इसको देखेंगे, यकूलो है, यकूलो आम्र बेलाम लगाएं, यकूलो पे मेरे आगा जान आम्र बेलाम लाम दाखिल करें। लाम में आम्र आखिर को क्या देती है? जज़म देती है। ठीक है, ले यकूलो पे लाम दाखिल करें, ले यकूल, ले या कूल बन गया ना, लाम जो दाखिल हुई पीछे, ले या कूल, क्योंकि लाम आम्र जज़म देती है। जज़म आई तो अब वाव और लाम दो साकिन इकट्ठे हो गए, वाव गिर गई, बन जाएगा ले या कुल। ठीक है, अगली मिसाल जी, तकूलो है मसलन, तकूलो अम्र हाजिर जब हम लोग बनाने लगेंगे तकूलो से अम्र हाजिर, तो भला इसका क्या करेंगे? तकूलो जब अम्र हाजिर बनाएंगे तो ता को हटा देंगे, आखिर को क्योंकि क्वाफ फिर मुतहरिक है, लाम को साकिन करेंगे तो क्या बन जाएगा? कूल। कूल है, वाव और लाम दो इल्तिकाए साकिनैन इकट्ठे, वाव गिर जाएगी, बन जाएगा कुल। इसी तरह जी, यबी ओ आम्र बिलाम लाम दाखिल करें, ले यबी, ले या बी, या और ऐन दो इल्तिकाए साकिनैन इकट्ठे होंगे, या गिर जाएगी, बन जाएगा ले या बे। ठीक है, तबीओ है, तबीओ, इससे जब आप हम लोग अम्र हाजिर बनाने लगेंगे ता को हटा देंगे, बा मुतहरिक है, आखिर को साकिन करेंगे। ठीक है, तो या और ऐन दो इल्तिकाए साकिनैन इकट्ठे होंगे, या गिर जाएगी, बन जाएगा क्या जान? बी से क्या बनेगा? बे। ता हटाएंगे ना, आखिर को साकिन करेंगे तो पहले बनेगा बी, फिर बनेगा बे, या जो है गिर जाएगी। यखाफो ले लें, लाम दाखिल करें तो क्या हो जाएगा? ले यखाफ, ले यखाफ, तो अलिफ और फा साकिन, फिर क्या होगा आगा जान? ये अलिफ गिर जाएगी, बन जाएगा ले या खफ। तखाफो से अम्र हाजिर बनाएंगे, ता गिरा देंगे, आखिर को साकिन कर देंगे, बन जाएगा खाफ। फिर अलिफ और फ़ा दो इल्तिकाए साकिनैन इकट्ठे हो जाएंगे, अलिफ गिर जाएगी, बन जाएगा खफ। खफ ये बन जाएगा। तो ये कवायद इंशाअल्लाह आप लिखें और आसान अंदाज में इनको याद करें। ये 6 कवायद जो बयान किए हैं। एक बात और अर्ज़ करता हूँ और इंशाअल्लाह फिर सर्फ मीर से जो बहस है उसको हम शुरू करते हैं। ये कवायद आपको इजाफ़ी बता रहा हूँ कि आप इनको इकट्ठे जब नोट करेंगे ना और इनको याद कर लेंगे तो फिर बहुत ही मुझे उम्मीद है कि आप आराम के साथ ना इस अजवफ़ के तो इलाल करते जाएंगे। बहुत आपको जो है ना आसानी होगी, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। ठीक है, इन कवायद को इकट्ठा इंशाअल्लाह। पहले शर्त ये है कि याद हूँ, ये कवायद शर्त है। याद ना हूँ तो फिर उसी तरह बंदा जो है गुंग रहता है कि पता नहीं यहाँ क्या करना है मतलब को। अब यहाँ इसी अजवफ़ में एक नुक्ता और बयान करके और चलते हैं। वो ये है कि अजवफ़ में जब नून ताकीद दाखिल होगी तो इस नुक्ते को भी हम मद्देनज़र रख लें। नुक्ता अजवफ़ में जब नून ताकीद दाखिल हो तो आम्र में मेरे अज़ीज़ भाइयों बच्चों और मुज़ारे मजज़ूम, आम्र और मुज़ारे मजज़ूम में, ठीक है, कौन से सीगे? सीगा नंबर 1, सीगा नंबर 4, सीगा नंबर 7, सीगा नंबर 13, सीगा नंबर 14। इन 5 सीगों में यानी जिनको मुफरदात कहते थे, ठीक है, जब नून ताकीद दाखिल करेंगे आम्र और मुज़ारे मजज़ूम में अजवफ़ वाले बाब में तो वो ऐनुल फ़ेल जो है ना वो वापस आ जाएगा। जो गिर चुका था, ऐनुल फ़ेल जो गिर चुका था ना वो वापस आ जाएगा।
کیوں ان 5 صیغوں میں وہ گری ہوا حرف واپس آ جائے گا؟ کیونکہ عین الفعل گیرا تھا التقائے ساکنین کی وجہ سے، اور اب التقائے ساکنین نہیں رہا۔ جب التقائے ساکنین ختم ہو گیا، نون ثقیلہ داخل کریں گے، ما قبل وہ مفتوح ہو جائے گا آٹومیٹک، ٹھیک ہے؟ تو وہ التقائے ساکنین کی وجہ سے جو گیرا تھا، التقائے ساکنین کے اٹھ جانے کی صورت میں وہ حرف علت واپس آ جائے گا ان صیغوں میں، جیسے جناب علی، جیسے توجہ چاہتا ہوں، لے یا کل ہے، مثلا لے یا کل، تو اس کا کیا بنے گا؟ آپ اس پہ نا نون ثقیلہ داخل کریں گے لے یا کل پہ، تو کہیں گے لے یا کو لنا، وہ واو واپس آ گئی ہے، لے یا کل سے لے یا کو لنا، لے یا بے سے لے یا بی انا، لے تکل سے لے تکو لنا، بے سے آگا جان بی انا، کل سے کو لنا، دیکھا وہ گرا ہوا حرف علت واپس آ رہا ہے۔ خف سے خا فنا، لے اکل سے لے اکو لنا، لے ابے سے لے ابی انا، لے نکل سے لے نکو لنا، لے نخف سے لے نخا فنا، لا یکل سے لا یکو لنا، لا نخف سے لا نخا فنا۔ ٹھیک ہے، آج آپ کی خدمت میں یہ قواعد بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ پھر نا جو اگلا جلسہ ہے ہمارا، اس میں نا ہم صرف میر سے نا جو ہے انشاءاللہ شروع کریں گے اجوف کے باب کو، اور ان قواعد کو انشاءاللہ پیادہ بھی کریں گے، یعنی لاگو بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ موفق اور مؤید رہیں میرے عزیزو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔